یہ کہانی نوردین اور اس کی 3 بیٹیوں کی ہے۔ ان کی اہلیہ کا چند سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی اپنی بہنوں میں سب سے ذہین تھی۔ اس کا نام زینب تھا۔ نوردین اپنی تینوں بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کی۔ اب نوردین کی بیٹیاں بڑی ہو چکی تھیں اور اپنے باپ کے لیے کھانا پکانے لگی تھیں۔ نوردین جب کام کے لیے باہر جاتا تو اس کی بیٹیاں اس کے لیے کھانا پکاتی تھیں۔ اسی گاؤں میں ایک بیوہ رہتی تھی جس کی ایک بیٹی تھی۔ بیوہ ہر گھر میں کچھ مانگنے جاتی تھی۔ جب نوردین کی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کھانا پکاتی تھی تو وہ عورت اکثر ان کے گھر آگ مانگنے آتی تھی، لیکن نوردین کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب کو بیوہ بالکل پسند نہیں تھی۔ جب بھی بیوہ ان کے گھر آتی، زینب اپنی بہنوں سے کہتی، یہ عورت ہمارے گھر کیوں آتی ہے؟ یہ عورت بالکل اچھی نہیں ہے۔ دونوں بڑی بہنیں زینب کو سمجھاتی کہ دیکھو وہ بیوہ اور غریب عورت ہے، ہمارے گھر سے آگ لے کر جاتی ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ زینب اپنی بہنوں کی باتیں سنتی اور خاموش رہتی، لیکن وہ کہتی کہ دیکھو یہ عورت ایک دن ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ عورت ہر روز ان کے گھر آگ مانگنے آتی اور موقع ملنے پر نوردین کے کھانے میں راکھ ملا دیتی۔ جب نوردین کو اپنے کھانے کے بارے میں برا لگا تو اس نے سوچا کہ اس کی چھوٹی بیٹیاں اس کے لیے کھانا پکاتی ہیں، اس لیے اس سے غلطی ہوئی ہوگی۔ اسے اپنی بیٹیوں سے بہت پیار تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں اس کا کھانا کیوں خراب کر رہی ہیں۔ ایک دن نوردین نے سوچا، آج میں اپنی بیٹیوں پر نظر رکھوں گا۔ میری بیٹیوں نے اچانک میرے کھانے میں کیا ملاوٹ شروع کر دی ہے۔ نوردین کی بیٹیاں کھانا پکانے لگی تو وہ چپکے سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی بڑی بیٹی صاف پانی سے چاول دھو رہی تھی، چھوٹی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور سب سے چھوٹی بیٹی زینب برتن صاف کر رہی تھی جن برتنوں میں کھانا ڈالنا تھا۔ کھانا کچھ ہی دیر میں پک گیا۔ کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نوردین کو تشویش ہوئی، لیکن پھر اچانک اس نے جو دیکھا، اس کے پیروں تلے کی زمین کھسک گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ ان کے گھر آگ مانگنے آئی تھی اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب اس سے جھگڑ رہی تھی۔ اسی دوران اس کی دوسری بہن زینب کو سمجھا رہی تھی، یہ ٹھیک ہے زینب، وہ بیوہ ہے، اسے آگ لے جانے دو، بڑی بہن نے کہا۔ لیکن بیوہ نے آگ لے جانے کے بہانے نوردین کے کھانے کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور سارا کھانا خراب کر دیا۔ یہ دیکھ کر نوردین کو بہت غصہ آیا۔ اگلے دن نوردین نے بیوہ کو اپنے گھر بلایا اور غصے سے پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا کھانا خراب کرنے کی؟ بیوہ بہت ڈرامائی انداز میں نوردین کے پاس آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا آپ واقعی اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں یا نہیں؟ کھانا خراب کرنے پر آپ انہیں ڈانٹتے ہیں یا نہیں؟ لیکن تم تو بہت اچھے آدمی نکلے جو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو۔ تم نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ نوردین اس کی باتوں اور اس کے ڈرامے پر یقین کرنے لگا کیونکہ وہ بیوہ خوبصورت تھی۔ نوردین اس کے رویے سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ چند ہی دنوں میں اپنی بیٹیوں کی اجازت کے بغیر اس نے اس بیوہ سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے چند دن بعد ہی وہ بیوہ نوردین کی تینوں بیٹیوں سے نفرت کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ نوردین کی بیٹیاں گھر سے نکل جائیں۔ وہ انہیں گھر سے نکالنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنانے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر بیٹیاں گھر چھوڑ کر چلی جائیں تو وہ اور اس کی بیٹی آرام سے زندگی گزار سکیں گی۔ وہ جانتی تھی کہ نوردین اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا ہے اور انہیں بالکل اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی بیٹی ہمیشہ مہنگے کپڑے پہنتی تھی جس کی وجہ سے وہ جدید نظر آتی تھی، لیکن سوتیلی ماں نے نوردین کی تینوں بیٹیوں کو گھر کے تمام کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ انہیں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھلاتی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی دیگر ضروریات کو بھی کم کرتی چلی گئی۔ تینوں بہنیں ہمیشہ اداس رہتی تھی۔ ایک دن 2 بڑی بہنیں رو رہی تھیں۔ زینب اپنی بڑی بہنوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، پیاری بہنیں، چلو ہم سب کہیں باہر چلتے ہیں تاکہ ہمارا دماغ تر و تازہ ہو جائے۔ پھر تینوں بہنیں گھر سے نکل کر جنگل میں چلی گئیں۔ وہیں ایک گھنے درخت کے نیچے اپنی ماں کو سوچ کر رونے لگی۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص اللہ کا نام لے کر ان کے پاس سے گزرا۔ زینب زمین پر بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے میرے اللہ،
ہم مظلوم لڑکیاں ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ دیکھتے ہیں ہماری سوتیلی ماں ہم پر کتنا ظلم کرتی ہے، ہم اتنے دنوں سے بھوکے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر بوڑھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر اس نے زینب کو مخاطب کر کے کہا، بیٹی تم 3 روز یہاں اس درخت کے نیچے آتی ہو، آپ کے ساتھ کیا غلط ہوا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ زینب نے اللہ کا نام لے کر بوڑھے کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر بوڑھے کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، بیٹی میری جھونپڑی یہاں سے تھوڑی دور ہے، میں وہاں رہتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں۔ میری جھونپڑی کے باہر ایک انار کا درخت ہے جس پر پکے ہوئے انار لگے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور اس درخت سے جتنے چاہو انار کاٹ لو۔ یہ سن کر تینوں لڑکیاں خوشی خوشی جھونپڑی میں چلی گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت پر بہت خوبصورت اور رسیلے انار ہیں۔ ان تینوں نے ایک ایک انار توڑا اور کھانے بیٹھ گئیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو بوڑھے کا شکر ادا کیا اور گھر واپس چلی گئی۔ جب ان کی سوتیلی ماں انہیں کھانا نہیں دیتی تھی تو وہ ہر روز جنگل میں جا کر پیٹ بھرنے کے لیے انار کھا لیتی۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے دیا ہوا کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ اب ان کی سوتیلی ماں نے سوچا، میں ان لڑکیوں کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی، میں ان سے اتنا کام کرواتی ہوں، ان کی تذلیل کرتی ہوں، پھر بھی ان کے چہروں پر ایک عجیب سی چمک ہے، ان میں سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوتی۔ در حقیقت ان کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے اور میری بیٹی جسے میں اتنا اچھا کھانا دیتی ہوں ان کے سامنے بدصورت لگتی ہے۔ اگلے دن جب لڑکیاں جنگل میں گئیں تو سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کو ان کے پیچھے جانے کے لیے بھیج دیا۔ جب تینوں لڑکیاں انار کھا رہی تھی تو زینب نے اپنی سوتیلی بہن کو دیکھا۔ اس نے دوسری بہنوں سے کہا، یہ لڑکی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، میں اسے یہاں سے بھگا دوں گی۔ پھر زینب نے انار اپنے ہاتھ میں چھپا کر کہا، اگر وہ یہ بات اپنی ماں کو بتائے تو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن زینب کی دوسری بہنوں نے کہا کہ زینب تم کیا کہہ رہی ہو، یہ غریب لڑکی معصوم ہے۔ زینب کی بڑی بہنوں نے کہا کہ ہماری سوتیلی ماں ہمیں پریشان کر رہی ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی۔ پھر تینوں بہنوں نے اپنی سوتیلی بہن کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے ایک انار دیا، لیکن سوتیلی بہن نے انار نہیں کھایا۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گئی اور بولی، ماں یہ لڑکیاں بھوکی نہیں ہیں، وہ جنگل کے درخت سے انار کھا لیتی ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے، اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر سوتیلی ماں کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا، میں ان لڑکیوں کو انار کھانے سے کیسے روکوں؟ وہ سارا دن غصے میں رہی۔ شام کو جب نور دین کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو پریشان دیکھا۔ اس نے کہا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ اس نے کہا، میرے سر میں بہت شدید درد ہے اور یہ کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ نور دین نے پوچھا، پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ کہنے لگی، جنگل میں انار کا ایک درخت ہے، اس پر سرخ انار ہیں، اگر آپ کو وہ درخت مل جائے، اس کی جڑیں کاٹ دیں، اس کی جڑوں کو ابال کر دوائی بنا کر میری پیشانی پر لگائیں تو میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نور دین نے کہا، بس۔ پھر اس نے چند آدمیوں کو بلایا اور پیسے دیے اور کہا کہ جنگل میں انار کا ایک درخت ہے، اسے اس کی جڑوں سے اتار کر اس کی جڑیں مجھے دے دو۔ چند گھنٹوں میں ان لوگوں نے درخت کو اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر اس کی جڑیں نور دین کو دے دیں۔ نور دین نے جلدی سے آگ جلائی اور ان جڑوں سے دوا بنا کر بیوی کی پیشانی پر لگا دی۔ تھوڑی دیر میں اس کی بیوی نے کہا کہ اب مجھے سکون ملا ہے۔ اگلے دن جب تینوں بہنیں جنگل میں گئیں تو دیکھا کہ کسی نے انار کے درخت کو جڑوں سے کاٹ دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی اور سوچنے لگی کہ اب ہم کیا کھائیں گے۔ پھر تینوں بہنیں وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر وہ بزرگ جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ وہ سمجھ گئے کہ لڑکیاں کیوں رو رہی ہیں۔ کہنے لگے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، اللہ آپ کو اس سے بہتر کچھ دے گا۔ پھر اس بزرگ نے اپنی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کیا تو وہاں ایک چھوٹی سی ندی بن گئی جس میں پانی کی بجائے دودھ بہتا تھا۔ اس نے ان لڑکیوں کو ایک مٹی کا پیالہ دیا اور کہا کہ وہاں سے جتنا دودھ چاہو پی لو۔ لڑکیاں بہت خوش ہوئیں اور مٹی کے پیالے سے دودھ پینے لگیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور گھر واپس لوٹ گئیں۔ اس کے بعد تالاب پر جانا اور مٹی کے پیالے سے دودھ پینا ان کا روز کا معمول بن گیا۔ ان کی سوتیلی ماں ان کی صحت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ میں نے جنگل سے انار کے درخت کا نام و نشان مٹا دیا ہے، پھر بھی یہ لڑکیاں متاثر نہیں ہوئیں۔ میں انہیں کھانا بھی نہیں کھلاتی، وہ کیا کھا رہی ہے جو اتنا صحت مند ہو رہی ہے؟ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ان کے پیچھے جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کیا کھا رہی ہے۔
लड़की अपनी बहनों के पीछे पीछे जंगल चली गई। तीनों मट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो ज़ैनब ने मुड़ कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को खामोश खड़े देखा और दूसरी बहनों से कहा कि देखो, ये लड़की हमारे पीछे आ रही है। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, जल्दी से उठो और इसे रुखसत करो, क्योंकि अगर वो हमारा तालाब देखेगी तो घर जाकर सबको बता देगी और फिर घर में अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने इसे डांटा और कहा कि तुम्हारा मसला क्या है? मैं मानती हूँ कि मेरी सौतेली माँ हम पर जुल्म कर रही है, लेकिन इस बेचारी का क्या कसूर? ज़ैनब ये सुनकर खामोश हो गई। उसके बाद इन तीनों ने अपनी सौतेली बहन को दरिया के किनारे बिठाया और मट्टी का प्याला दूध से भरकर उसे दिया। लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास चली गई और उसे तालाब और दूध के बारे में सब कुछ बता दिया। सौतेली माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। उसने अपने गांव के चंद आदमियों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहो दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। वहाँ एक बूढ़े की झोंपड़ी और एक तालाब है। तुम्हें इस झोंपड़ी को ख़त्म करना है और मट्टी को तालाब में फेंकना है। उसके बदले आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। थोड़ी देर में वो शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके वापस चला गया। वो औरत अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं तो देखा कि वहाँ ना तो तालाब है और ना ही किसी बूढ़े की झोंपड़ी है। ये देखकर वो पहाड़ की तरह रंजीदा हो गई। वो वहीं बैठकर रोने लगी। भूखे प्यासे घर लौटी। उनकी सौतेली माँ ये देखकर बहुत खुश हुई। एक दिन फिर वो बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर चली गई। शाम को जब नूरदीन घर आया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि अगर मेरा सब कुछ बेच दिया जाए तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बेहतरीन डॉक्टर से आपका इलाज करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही सोच रही थी। उसने कहा, तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जान बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। नूरदीन ने कहा, जल्दी बताओ क्या काम है, मुझे क्या करना है? उसकी बीवी ने कहा, अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथ पांव की हथेलियों पर लगाओ, तब ही मैं ठीक हो सकती हूँ। ये सुनकर नूरदीन रो पड़ा, क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। वो खामोशी से कमरे से निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर पर नहीं थी। वो परेशान हुआ और उन्हें ढूंढता हुआ कब्रिस्तान जा पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि उसकी 3 बेटियां अपनी माँ की कब्र के पास बैठी रो रही हैं। ये देखकर नूरदीन का दिल कांप उठा। एक तरफ बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ बेटियों की जिंदगी। नूरदीन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका ख्याल था कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और उसकी बेटियां अपनी सौतेली माँ से कभी खुश नहीं होंगी। इसलिए उसने अपनी बेटियों को कहीं दूर ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ऐ बेटियों, तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगा। वो अपनी बेटियों को घने जंगल में ले गया। वहाँ उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और अपनी बेटियों को खाना खिलाया। जब बेटियां सैराब हुई तो एक दरख्त के नीचे सो गई। नूरदीन अपनी बेटियों को वहीं छोड़कर चला गया। उसका ख्याल था कि कम से कम उसकी बेटियां तो जिंदा रहेंगी और अपनी सौतेली माँ के जुल्म से महफूज रहेंगी। रास्ते में उसने एक हरन का शिकार किया और उसका खून अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी ने खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुशी से बोली, अब मुझे सुकून है। उसे यकीन था कि नूरदीन ने उसकी बेटियों को कत्ल किया है। बहनें बेदार हुईं तो देखा कि उनके वालिद उन्हें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने अपने वालिद को पुकारा। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर वो डर गई और रोने लगी। इत्तेफाक से 3 दोस्त इसी जंगल में शिकार करने आए थे। जब वो शिकार से वापस आए तो उनमें से एक, जिसका नाम नासर था, बोला, मेरा ख्याल है यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या आप किसी के रोने की आवाज़ नहीं सुन सकते? मैं किसी को रोते हुए सुन सकता हूँ। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है। फिर तीनों दोस्त आवाज़ की सिमत बढ़े। वो आगे बढ़े तो देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियाँ बैठी रो रही हैं। नासर ने आगे बढ़कर इनसे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो और तुम इतना क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने नासर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। लड़कों को इस पर बहुत अफसोस हुआ। वो आपस में कहने लगे, हम इन लड़कियों से शादी क्यों नहीं करते? उनके सरों पर छत मिलेगी और हमारी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। फिर तीनों लड़कों ने तीनों लड़कियों से शादी कर ली। ज़ैनब ने नासर से शादी की। इत्तेफाक से तीनों दोस्तों का घर करीब ही था। तीनों बहनें अपने घरों में खुशो खुर्म रहती थी। 1 साल बाद ज़ैनब के घर बेटे की पैदाइश हुई। ये देखकर नासर के दोस्त और ज़ैनब की बहनें बहुत खुश हुईं। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन नासर ने अपने दोस्तों से कहा कि आज फिर जंगल में शिकार पर चलते हैं।
لیکن اس کے دوستوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمیں کسی ضروری کام سے جانا ہے، ہم آپ کے ساتھ جنگل میں نہیں جا سکتے۔ ناصر نے زینب سے اجازت لی اور اکیلا جنگل میں شکار کرنے چلا گیا، لیکن کئی دن گزر گئے، ناصر گھر واپس نہیں آیا۔ زینب بہت پریشان تھی، اس کی بہنیں بھی اس کے لیے پریشان تھیں۔ زینب کے بہنوئی ناصر کے دوست نے اسے تسلی دی اور کہا فکر نہ کرو، ہم ناصر کو ضرور ڈھونڈیں گے اور واپس لائیں گے۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ناصر کے دوست بھی اسے ڈھونڈنے جنگل میں چلے گئے، لیکن وہ بھی واپس نہیں آئے۔ ایک بار پھر زینب کی بہنیں بہت اداس تھیں۔ ایک دن زینب اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی جب اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا تو دروازے پر سبز کپڑے پہنے ایک بوڑھے بھکاری کو کھڑا دیکھا۔ زینب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بابا، میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، میں تمہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی، جب میرا شوہر آئے گا تو پھر تم آنا۔ فقیر نے کہا بیٹی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے۔ زینب نے بھکاری کو گھر آنے پر مجبور کر دیا اور اس کے لیے کھانا پکانے لگی، لیکن جادوگر بھکاری نے بری نظروں سے زینب کی طرف دیکھا۔ پھر جادوگر اٹھ کر زینب کے قریب آیا اور کہا سنو لڑکی، مجھے تم بہت پسند ہو، اپنے بیٹے کو چھوڑو اور مجھ سے شادی کر لو۔ زینب خوف سے کانپنے لگی اور بولی بابا، یہ کیا کہہ رہے ہو، میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں ہوں، آپ کی یہ کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ سن کر جادوگر بھکاری کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے جادو سے زینب کو کتا بنا دیا اور اسے گردن سے کھینچنا شروع کر دیا۔ یہاں زینب کا بیٹا زور زور سے رو رہا تھا۔ زینب کی بہنوں نے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سنی تو وہ اس کے گھر کی طرف بھاگی۔ انہوں نے جلدی سے زینب کے بیٹے کو گلے لگایا اور گھر میں اپنی بہن کو تلاش کرنے لگی، لیکن انہیں زینب کہیں نظر نہیں آئی۔ سوتیلی ماں کے بعد زینب بھی لاپتہ ہو گئی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ اب زینب کو گم ہوتے ہوئے 14 سال گزر چکے تھے۔ ادھر زینب کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا۔ اس کی پرورش اس کی 2 خالہ نے کی۔ ایک دن زینب کی خالہ نے اسے اس کی ماں کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوا اور بولا آنٹی، آج میں ضرور جا کر اپنے والدین کو ڈھونڈوں گا۔ زینب کی خالہ نے اسے کہا بیٹا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، اب ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ ہمارے شوہر بھی جنگل گئے تھے اور وہ بھی واپس نہیں آئے، تم بھی جاؤ گے تو ہم کس کے ساتھ رہیں گے؟ لیکن لڑکے نے کہا آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں اپنے والد اور باقی سب کو ضرور ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا۔ پھر لڑکا جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دنوں تک وہ جنگل میں بھٹکتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے والدین کو کہاں تلاش کرے۔ اس طرح تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جو پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں اس نے پتھروں کی عمارتیں اور پتھروں کا ایک خوبصورت چھوٹا سا گھر دیکھا۔ وہ اس گھر کو غور سے دیکھتا رہا۔ ایک بوڑھا آدمی اس گھر سے باہر آیا اور کہنے لگا بیٹا، تم یہاں نئے لگ رہے ہو، تم اس خطرناک علاقے میں کیوں آئے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا بابا جی، میں یہاں اپنے ماں باپ اور چچا کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ ایک جادوگر میری ماں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا، یہ علاقہ بڑے جادوگر کا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، جو اس کے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، وہ اسے پتھر بنا دیتا ہے۔ جو پتھر آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ بھی کبھی انسان تھے۔ جادوگر نے انہیں پتھر بنا دیا۔ چند سال پہلے یہاں ایک نوجوان آیا تھا، اس کے بعد 2 اور نوجوان اس کا پیچھا کرنے لگے۔ جادوگر نے انہیں درختوں اور پتھروں میں تبدیل کر دیا اور اس نے ایک متقی لڑکی کو 12 سال تک قید میں رکھا۔ وہ جادوگر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی بالکل نہیں مانی۔ بوڑھے کی بات سن کر لڑکے نے سوچا کہ یقیناً یہ لڑکی میری ماں ہے اور یہ لوگ میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکے نے بوڑھے کو اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا بابا جی میری مدد کریں، ان بے بس لوگوں کو بچانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ وہ بوڑھا جس کی جھونپڑی ایک بار زینب کی سوتیلی ماں نے جلا دی تھی، مسکراتے ہوئے بولا بیٹا، اللہ ہمیشہ اچھے دل والوں کی مدد کرتا ہے، آپ کو امید نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ بوڑھا جس کی جھونپڑی کو کبھی زینب کی سوتیلی ماں نے جلایا تھا، اس خطرناک علاقے میں رہنے پر مجبور تھا۔ اس نے لڑکے سے وعدہ کیا کہ میں تمہارا ساتھ ضرور دوں گا۔ بوڑھے نے سوچا کہ کون جانے اس لڑکے کی ماں کو رہا کروا کر دوسرے قیدی بھی جادوگر کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ بوڑھے نے دوسرے گاؤں والوں سے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے جو دوسرے گاؤں سے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب جادوگر کو شبہ ہوا کہ گاؤں میں نیا لڑکا آیا ہے تو وہ فوراً بوڑھے کے پاس گیا۔ اس نے اپنی زبان میں بات کی اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا کہ یہ میرا پوتا ہے،
इस तरह जादूगर और लड़के की मुलाकात हुई। लड़के ने अपनी शनाख्त छुपाई और जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत ज़हीन लग रहे हो और तुम अपने दादा की तरह मुत्की और मासूम हो। कल तुम मेरे लिए कुछ करोगे। मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहाँ एक लड़की ने मुझे पैगाम देना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लड़का समझ गया कि वो अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वो बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वो अपनी माँ के लिए फूल ले जाएगा। उसने मंसूबा बनाया कि वक्त आने पर वो अपनी माँ को पहचानने के लिए अपनी शनाख्त दिखाएगा। ज़ैनब की शादी के वक्त नासिर ने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर इसका नाम लिखा हुआ था। उसके बाद ज़ैनब ने ये अंगूठी अपने बेटे को दी। बरसों बाद दोबारा अंगूठी बनवाई गई और लड़का अभी तक वही अंगूठी पहने हुए था। बूढ़े ने अपनी ज़बान में बात करते हुए लड़के से कहा कि अपनी अंगूठी फूलों के गुलदस्ते में छुपा लो। जब तुम्हारी माँ उसे देखेगी तो वो तुम्हें फ़ौरन पहचान लेगी, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। जादूगर ने ज़ैनब की निगरानी के लिए एक चौकीदार मुकर्रर किया है जो हर वक्त उस पर कड़ी नज़र रखता है। जादूगर अपनी ज़ुबान में बात करने वाले बूढ़े की इज्जत करता था और अपने पोते को मुत्की समझता था। उसने लड़के को फूलों का गुलदस्ता दिया और रोज़ ज़ैनब के पास भेजने लगा। लड़के की उम्र सिर्फ 14 साल थी, इसलिए जादूगर को इसमें कोई शक नहीं था। ज़ैनब को एक कमरे में रखा गया था जहाँ किसी मर्द को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। वो लड़का रोज़ाना फूलों का गुलदस्ता ज़ैनब के पास ले जाता और जादूगर की एक लौंडी हमेशा ज़ैनब के पास रहती। एक दिन किस्मत ने लड़के का साथ दिया। एक लम्हा ऐसा आया जब कमरे में ज़ैनब के अलावा कोई नहीं था। लड़के ने जल्दी से उंगली से अंगूठी निकाली और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर ज़ैनब के कदमों में रख दी। जैसे ही उसने गुलदस्ता ज़मीन पर रखा, अंगूठी की आवाज़ सुनाई दी। ज़ैनब ने हैरत से फूलों का गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। ये वही अंगूठी थी जो उसने बरसों पहले अपने बेटे को पहनाई थी। ज़ैनब की नज़रें फ़ौरन फूलों का गुलदस्ता लाने वाले लड़के पर पड़ी। इनकी नज़रें मिलते ही हकीकत वाज़ेह हो गई। जादूगर ने ज़ैनब को कैद कर लिया था, लेकिन उसके बेटे ने अपनी माँ को छुड़ाने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। ज़ैनब ने जादूगर को अपनी शादी के बारे में बताया और इसकी ताकत का राज जान लिया। जादूगर ने उसे बताया कि उसकी ज़िंदगी एक तोते में है जिसे पिंजरे में बंद करके एक घने जंगल के दरख्त के नीचे सख्त पहरे में रखा गया था। ज़ैनब ने यह राज अपने बेटे को बताया। फिर भी उसके बेटे ने अपनी माँ को कायल किया कि वो जीत कर वापस आएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद वो जंगल में पहुंचा। ये मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाला और जादूगर की इमारत में वापस ले आया। जादूगर ने उसे देखा और तोते की वापसी की भीख मांगी। लड़के ने बड़ी चालाकी से तमाम कैदियों को जादूगर से आज़ाद कराया। उसके बाद उसने तोते के परों को खींच लिया, जिससे जादूगर की ताकत ख़त्म हो गई। आखिरकार उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर हलाक हो गया। लड़के ने अपनी माँ ज़ैनब, वालिद नासिर और दीगर तमाम कैदियों को रहा कर दिया। सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और घरों को लौट गए। ज़ैनब की बहनें अपने शोहरों से मिलकर बहुत खुश थीं, जिन्हें जादूगर ने बरसों से कैद कर रखा था। उसके वालिद, जो अपनी बेटियों को खोने पर गमज़दा थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। उसने अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और बताया कि ये सब उनकी बीवी की साजिशों की वजह से हुआ। बेटियों ने बाप को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। उनके वालिद ने उन्हें बताया कि उनकी सौतेली माँ, जो उनके साथ जालिम थी, एक बुरी बीमारी से मर गई थी। उसके बाद सब अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारने लगे।